السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت عبد المنان یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے معدہ کے امراض کے لیے جو ہے نا نسخہ جات پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے میرا نسخہ جو ہے وہ معدہ میں جو ہے بد ہضمی، بھوک کا نہ لگنا، جلن وغیرہ تیزابیت کا، وہ آپ کو میں نے آپ کے زیر نظر کیا ہے، وہ میرے چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے میں معدے کے امراض میں ایک بہت بڑی مرض ہے جس کو کہتے ہیں قبض۔ بعض کہتے ہیں مجھے بہت دائمی قبض ہے، عرصہ 2 سال 10 سال سے میں قبض کی مرض میں مبتلا ہوں، بہت علاج کیے ہیں، قبض نہیں جا رہی۔ تو آج اللہ کی مہربانی سے آپ کے سامنے میں جو نسخہ رکھنے والا ہوں یہ خوراکی ہے، یعنی کھانے پینے میں ہم کیا کریں تاکہ ہماری قبض جو ہے یہ جتنی دوائیاں ہوتی ہیں، پاؤڈر ہوتے ہیں، گولیاں ہوتے ہیں، مجونے ہوتی ہیں، یہ استعمال کرنا جو ہے جب تک استعمال کرتے رہیں گے ہمیں قبض نہیں ہوگی۔ لیکن ہماری ایسی خوراک ہے جو روزانہ کے طور پر ہم کھاتے ہیں، کھانے اور پینے میں اگر ہم وہ چیزیں کھائیں جس سے قبض نہ ہو اور ایسی چیزوں کا استعمال کریں جو قبض کشا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیماری ہم سے جا سکتی ہے اور اس بیماری سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے وہ بھائی، ہماری بہنیں جو قبض کی مرض میں مبتلا ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ صبح نماز کے لیے اٹھیں، جلدی اٹھیں، وضو کریں، وضو کرنے کے بعد کوشش کریں 1 گلاس پانی پی لیں، نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد 1 یا 2 سیب چھلکا اتار کر اس کو، اگر آپ کو بلڈ پریشر نہیں ہے تو اس پر تھوڑا سا کالا نمک لگا لیں، نمک سیاہ اس پر تھوڑا سا لگا لیں، کالا نمک لگا کر آپ خالی پیٹ 1 یا 2 سیب وہ کھا لیں۔ اس کے اوپر 1 گلاس نیم گرم دودھ، گائے کا ہو جائے، بھینس کا ہو جائے، نیم گرم دودھ آپ نے پینا ہے، ٹھنڈا نہیں پینا۔ اور کئی وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اپنے معدے کو ٹھیک کر رہے ہیں، وہ اس کا جوس بناتے ہیں، برف ڈالتے ہیں، پی لیتے ہیں۔ یہ جو ہے نا اس سے معدہ جام ہوتا ہے، ٹھنڈی چیزوں سے معدہ خراب ہوتا ہے۔ صبح اٹھیں، آپ وضو کریں، مسواک کریں اور نماز کے فوراً بعد آپ 2 سیب چھلکا اتار کر کالا نمک لگائیں، وہ کھا کر اوپر 1 گلاس وہ نیم گرم دودھ آپ نے پی لینا ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کھانا کھائیں، دوپہر کا کھائیں، رات کا کھائیں، اس کے ساتھ مولی اور گاجر اور کھیرے کا سلاد ضرور استعمال کریں۔ اور آپ کو اگر قبض بہت زیادہ شدید ہے تو پھر آپ رات کو سونے سے 1 گھنٹہ پہلے اور کھانے سے تقریباً 15 منٹ آدھا گھنٹہ بعد آپ 1 گلاس نیم گرم دودھ لیں، اس میں دیسی گھی 1 چمچ ڈال کر وہ آپ پئیں۔ اگر یہ میسر نہیں ہے دیسی گھی تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ 1 کپ یا 1 گلاس گرم دودھ ہو جائے اور اس میں 2 چمچ بادام روغن وہ ڈال کر آپ پی لیں۔ رات کو آپ یہ پئیں اور صبح سیب کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مہربانی سے آپ یہ جو میں نے بتایا ہے، صبح سیب اور رات کو گرم دودھ میں بادام روغن یا دیسی گھی ڈال کر آپ مسلسل 7 8 10 دن استعمال کریں، یا آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ کے معدے سے جو ہے قبض یہ رفع ہو جائے گی، کھل کر اجابت ہوگی، اور قبض کی وجہ سے آپ کے سینے پر جکڑن اور کبھی آپ کے دل کے اوپر درد، کبھی کمر میں درد، کبھی پنڈلیوں میں درد، کبھی آپ کا سر میں اتنا بوجھ آتا ہے جس طرح بہت وزن اٹھایا ہوا ہے، اور کبھی گردن میں درد ہو جاتی ہے۔ یہ ساری امراض اللہ کی مہربانی سے اور ٹھیک ہو جائے گی اگر یہ مسلسل آپ 1 مہینہ یا 40 دن لگاتار آپ سیب کھائیں اور گرم دودھ پئیں، اور رات کو جو ہے آپ کبھی بادام روغن، کبھی
آپ یعنی دیسی گھی ڈال لیں، اور کبھی آپ ان کے بغیر ویسے بھی آپ گرم دودھ پی سکتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے، کھانا کھانے سے آپ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے آپ پانی پی لیا کریں، دوران کھانا کوشش کریں کہ آپ پانی نہ پئیں، اور کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد یا پونا گھنٹہ بعد آپ 1 گلاس 2 گلاس اپنی مرضی کے مطابق پئیں، اور سارا دن میں آپ 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد لازمی 1 گلاس پانی پئیں، پانی زیادہ پینا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بیماری ہے قبض کی، یہ رفع ہو جائے گی اور آپ کو سکون مل جائے گا۔ یہ میں نے آپ کو یعنی خوراک میں یعنی سیب اور رات کو دودھ، یہ 2 چیزیں بتائیں۔ اب پرہیز کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بندے زیادہ چاول استعمال کرتے ہیں، چاول زیادہ کھاتے ہیں، ان کو قبض زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد بڑا گوشت جو ہے نا، یہ بھی زیادہ مقدار میں کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح یہ 7 اپ، پیپسی، کولڈ ڈرنک یا ہم زیاد وغیرہ جو کثرت سے پیتے ہیں، ان کا بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، اور قبض کی امراض میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں۔ سب سے اچھا مشروب جو ہے نا وہ شکنجبین ہے، یعنی آپ چینی اور لیمن اور پانی، ٹھیک ہے نا، یہ لیمن سے آپ یعنی شکنجبین بنائیں۔ تو پرانا وقت تھا، وہ تو دیسی کھنڈ یا شکر استعمال ہوتی تھی، وہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے، جسم میں جو گرمی اس کو بھی دور کرتی ہے اور اس کا نقصان بھی نہیں ہے۔ آج کل چینی یہ تو کیمیکل ہے، اس کے مضر اثرات زیادہ ہیں۔ تو اگر شکر مل جائے یا دیسی کھنڈ جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے، اس میں لیموں ڈال کر شکنجبین بنائیں، یہ آپ پئیں، یہ اچھا مشروب ہے۔ اور اسی طرح مہمان آتا ہے اس کو پیش کریں، گرمی کا موسم ہے، آپ کچی لسی بنائیں، یہ دیں، یہ فائدہ مند چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے دودھ ہے، دودھ میں چینی ڈال کر یہ کسی مہمان کو دے دیں، مریض کو دے دیں جس کو گرمائش ہے، یا آپ کو گرمی محسوس کر رہی ہے، گرمی محسوس ہو رہی ہے، آپ پینا چاہتے ہیں، تو یہ بہت اچھے مشروب ہیں، ان کا نقصان کوئی نہیں ہے۔ ہاں، اب بات یہ ہے کہ اب وہ دور نہیں رہا پہلے جیسا دور۔ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے دور دراز سے، تو ہم اس کو شکنجبین دیں گے، لو جی مینوں تو شکنجبی پی، حالانکہ یہ بہترین شربت ہے، پینے کے لیے بہترین مشروب شکنجبین ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ اگر کچی لسی بنا دیں گے، یہ صحت کے لیے اچھی چیز ہے۔ باہر سے آنے والا اس کو گرمی بہت زیادہ ہے، یا گھر میں جو دودھ سے مکھن نکالتے ہیں، وہ جو پکی لسی جسے کہتے ہیں، اگر وہ دے دیں نمک ڈال کر یا چینی ڈال کر، وہ بھی بہت اچھی ہے صحت کے لیے۔ لیکن مہمان آنے والا سے کہے گا لو جی مینوں تے لسی پی۔ یہ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو قدرتی چیزیں ان کی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں، یہی وجہ ہے، یہی پریشانی کہ ہمارے جسم میں بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں یہ دور سے مہمان ہے اس کی ضیافت، تو آپ ہمارے پنسار کی دکانوں میں شربت روح افزا ہے، جام شیری ہے، شربت سندل ہے، شربت بادام ہے، شربت مزوری ہے، یہ آپ لے کر رکھیں، ان کا شربت بنائیں، جتنا مرضی کوئی آپ دیکھیں کہ امیر مہمان آئے گا، آپ اس کو ڈال کر دیں، انشاءاللہ وہ پیے گا اور وہ کہے گا کہ ہم بہت گھروں میں گئے، رشتہ داروں میں گئے، جو ہماری ضیافت آپ نے کی ہمیں پسند آئی ہے۔ تو یہ شربت ہیں جو کہ دیسی اجزاء سے تیار ہوتی ہیں، اور یہ صحت کے لیے بہت ہی اچھے ہیں۔ تو میرے ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، یہ جو قدرتی چیزیں ہیں یہ استعمال کریں، پھلوں کا استعمال کریں، سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اور خاص طور پر جو ہے نا یہ آپ مرچ مسالے یہ کم کریں، زیادہ تیز مسالے، بریانی میں بہت زیادہ مسالے ڈال دینا ہے، مٹن اور چکن میں بہت زیادہ مسالے ڈال دینا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ درمیانہ مناسب جو ہے نا آپ نمک مرچ استعمال کریں، مسالہ جات کم استعمال کریں، اور کھانے میں دودھ کا استعمال کریں، ٹھیک ہے نا، دہی کا استعمال کریں، یہ چیزیں جو ہے نا فائدہ مند۔ اور کھانے کے ساتھ آپ سلاد کھیرے کا استعمال کریں، اور اسی طرح ٹماٹر کا استعمال بھی ساتھ کر سکتے ہیں، اور ساتھ جو ہے نا آپ یہ گاجر اور جو ہے مولی اس کا استعمال کریں۔ جب آپ سبزیاں زیادہ استعمال کریں گے، یہ گوشت وغیرہ جتنے ہیں نا،
پرانے جو ہمارے بزرگ تھے وہ ہفتے میں کیا کرتے تھے، ایک دن دال پکاتے تھے، ایک دن سبزی پکاتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور ایک دن گوشت پکاتے تھے، ایک دن چاول پکاتے تھے، یعنی ان کا طریقہ کار تھا۔ لیکن آج کل اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال کی فراوانی کی ہے، اتنی مال کی فراوانی ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں گوشت بھی ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، ساتھ سبزی بھی ہوتی ہے، ساتھ چاول بھی ہوتے ہیں، ساتھ سلاد بھی ہوتا ہے، اتنے کھانے ہوتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہم کھانا بہت زیادہ کھاتے ہیں، ہم پیٹ اتنا بھر کر باہر نکل آتا ہے، اتنا زیادہ کھانا کھاتے ہیں، تو ہمیں کھانا بھی جو ہے نا اس کی مقدار کم کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، جتنا آپ کھانا کھا سکتے ہیں مثلا، تو تیسرا حصہ آپ پیٹ کو خالی رکھیں پانی کے لیے، سانس کے لیے، تو یعنی آپ ہوا کے لیے پیٹ کو خالی بھی رکھیں۔ اور آخری بات، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے، اور یہ جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو تب آپ کھانا کھائیں۔ آپ کو بھوک نہیں لگی اور آپ نے کھانا کھا لیا، پہلا کھانا ہضم نہیں ہوا اور اندر ڈال لیا، معدہ خراب ہو جائے گا۔ اور آخری بات، آپ صبح ناشتہ کرتے ہیں، جو آپ نے مقرر کیا مناسب اتنا ناشتہ آپ کریں، دوپہر کو جتنا کھانا وہ کھائیں، اور رات کو آپ سونے سے 1-2 گھنٹہ پہلے کھانا کھا کر چہل قدمی کریں، اور کھانا جتنی آپ کو بھوک ہے اس سے کم کھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا معدہ ٹھیک رہے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں بے شمار ان کو معدے کی امراض ہیں، پریشان ہیں، بڑے بڑے علاج کیے ہیں، یہ کچھ پرہیز اور کچھ غذائیں اور یہ کھانے پینے کے لیے چیزیں بتائی ہیں، آپ اس پر عمل کریں۔ اور آپ کو کوئی بھی بیماری ہے، آپ علاج کروا کے تنگ آ گئے ہیں، مرض جسم سے نہیں جا رہی، چاہے وہ جسمانی بیماری یا روحانی، کسی کو جادو ہے، سایہ ہے، یعنی پریشانی ہے، آپ میری واٹس ایپ نمبر کے اوپر آپ اپنا نام لکھیں، اپنے شہر کا نام لکھ لیں، اپنی عمر لکھیں اور اپنی بیماری لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کا صحیح مکمل جو ہے نا مدلل جواب جو ہے نا یہ یوٹیوب کے اندر میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بھیج دوں گا، اور آپ کی جو پرسنل واٹس ایپ وہاں بھی بھیج دوں گا۔ میرا پرسنل نمبر ہے 00-966 590 242 972، قاری عبدالمنان زیگم، جدہ، سعودی عرب۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں، اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔